الرحمن صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، سب مل کے بولو، سب مل کے بولو، للکار کے بولو، عوام کا سمندر بھی ساتھ لا رہا ہے، ہم بھی بولیں، ذرا زور سے بولو، مولانا اب آیا آیا، اب آیا آیا، اب آیا آیا، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، قائد کی للکار ہے۔ یہ جھنڈے کیمرے کے آگے مت لائیے پلیز، بہت مہربانی، کیمرے کے آگے جھنڈے نہ لائیے۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد، اسٹیج پر موجود تمام قومی عمائدین، رہبران ملت، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام اس تاریخی اور فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر میں پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کی کامیابی کے لیے جو آپ نے توانائیاں صرف کی ہیں، پرخلوص جدوجہد اور محنت کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی دادی کے انتقال کی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکی۔ میں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے پورے خاندان سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کے اس موقع پر جہاں میں جسٹس سیٹھ وقار صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں، وہاں میں
जनाब अल्लामा खादिम रिजवी साहब की वफात पर भी इजहार ताज़ियत करता हूँ। उनके ख़ानदान से भी, उनकी जमात से भी, उनके तमाम मुतालिकीन व मोतक़दीन से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे हालात में आज हम यहाँ पेशावर में जलसे आम मुनक़द कर रहे हैं, जब इससे पहले हमने गोजरावाला में इन बड़े इज्तिमाआत का आगाज किया, हमने कराची में जलसा किया, हमने कोयटा में जलसा किया और आज अहले पेशावर ने और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तो रेफरेंडम ही कर दिया और इस जलसे में इस अजीमुशान शिरकत के साथ आपने धांधली के नतीजे में आने वाली हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने पहले ही दिन ये ऐलान कर दिया था कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई है। तमाम सियासी जमातों ने इस पर इत्तिफाक किया था और आज वो आवाज आम आदमी की आवाज बनती चली गई और आज ये आवाज पूरी कौम की आवाज है, पूरी कौम की मुत्तफ़िक़ा आवाज है और आपके जलसों से आज हुक्मरान जमात और उनके पुश्तीबान बौखलाए हुए हैं। आगे बढ़ना है और इनके इस इक़्तिदार के किले को फतह करना है। उनको यहाँ से जिल्लत और रुसवाई के साथ निकालना है। जंग का ऐलान कर चुके हैं, अब मैदान जंग है। मैदान जंग से पीछे हटना गुनाह कबीरा है। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, पीटीएम, पीटीएम, गो नियाज़ी, गो नियाज़ी, गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड। दाखिला इशारा बोले पत्तबर में दरता वो वाला पत्तबर इशारे न खबर होते दा उसमें पलवड़ समूह का खुदा कवल द चासर वास्ता न वपरे होते। इंशाअल्लाह हमने चैलेंज कर दिया है और वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। धांधली हुई है, धांधली की गई है, हमें धांधली करने वाला भी मालूम है और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। हम फौज और इदारे का एहतराम करते हैं अगर वो हमारा दिफाई इदारा है। अगर दिफाई इदारा है हमारे सर आंखों पर, लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करेगा तो फिर तनकीद बर्दाश्त करनी होगी। फिर ये मत कहें कि हमारा नाम न लिया करो, फिर तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, फिर तुम पर तनकीद भी की जाएगी, फिर आपके सामने कलमे हक भी कहा जाएगा।
اور آج بھی ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، آپ ان کے پشتیبانی سے پیچھے ہٹ جائیں، دستبردار ہو جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں، پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں۔ آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے دفاع سے کام رکھیں، دفاع کام کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ذرا زور سے بولو، للکار سے بولو، سب مل کے بولو، بلاول بولے، مریم بولے، مولانا بولے۔ آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں، ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں، پھر خفا نہ ہونا، پھر برداشت کرنا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی۔ ریاست کے بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے۔ جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے اور نئے الیکشن کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے بجٹ میں کہا تھا کہ آئندہ سال اس ملک کی ترقی کا تخمینہ 5.5% ہوگا، اور اس سے اگلے سال ترقی کا تخمینہ 6.5% ہوگا۔ آپ کو حکومت ملی اور آپ کی حکومت میں پہلے سال تخمینہ 1.8 پہ آیا، اور جب دوسرے سال تم نے بجٹ پیش کیا تو 0.4 پہ آ گیا۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 روز پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سالانہ بجٹ 0.4 پر آیا ہے، یعنی اگلے سال میں آپ کی ترقی ہی نہیں، اور اس سے اگلے سال بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں۔ پھر ہمیں کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں۔ یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے اشارے ہیں؟ اشارے مل رہے ہیں۔ ایک بھوکا بازار میں کھڑا ہے اور بلبلا رہا ہے، ایک آدمی گزرتا ہے، اسے کہتا ہے میرے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے اور شاید آپ کے لیے کھانا لے آئے، اس کو کہتے ہیں اشارہ۔ اب اس اشارے سے کوئی فرق آیا؟ تو بات بنیادی یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہم اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ وہ ہندوستان جب واجپئی وزیر اعظم تھا تو وہ پاکستان اب بس کے ذریعے آیا، لاہور میں اترا، مینار پاکستان پر کھڑا ہوا، پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر اس نے تسلیم کیا۔ کیا وجہ تھی؟ پاکستان معیشت کے لحاظ سے مستحکم تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا، لیکن آج افغانستان آپ سے مایوس ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران آپ کے مقابلے میں ہندوستان کی لابی میں چلا گیا ہے۔ چین جو ہمارا دوست تھا، ایسا دوست جن کے ساتھ ہم نے 70 سال ایسی دوستی رکھی کہ ہمالیہ سے بلند
بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی، لیکن آج ہم نے ان کے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو تباہ و برباد کر دیا امریکہ کے اشارے پر، اور ایک ٹرمپ نے دوسرے ٹرمپ کو کہا کہ چین کے منصوبے کو ناکام بناؤ۔ جس طرح امریکیوں نے وہاں کے ٹرمپ کو مسترد کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کا عوام پاکستانی ٹرمپ کو بھی مسترد کرے گا۔ نعرہ تکبیر! گو نیازی! گو نیازی! جیلی حکمران مرد آباد! جیلی حکمران! جیلی وزیر اعظم! جیلی وزیر اعظم! میرے محترم دوستو، روس سوویت یونین کیوں تباہ ہوا؟ دفاعی لحاظ سے طاقتور تھا، لیکن معاشی لحاظ سے کمزور ہوا، اپنا وجود کھو بیٹھا۔ آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا گیا ہے۔ آج یہ پاکستان کا گوربچوف بننا چاہتا ہے۔ جس طرح اس کی غلط روش نے اور غلط پالیسی نے سوویت یونین کا خاتمہ کیا، آج یہ پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے این آر او چاہتے ہیں۔ پیدا منہ این آر او غواړي او د این آر او دومره ښه ده چې موږ د این آر او دا او هم نه قبلو۔ دته بس این آر او این آر او ته غواړې او موږ یې دله نه درکوو۔ تا په این آر او د سل وار لعنت چې موږ تا نه غواړو۔ تو میرے محترم دوستو، جو حکومت سیاسی طور پر ناجائز، جس کی کوئی حق اقتدار موجود نہیں، جو کارکردگی کی بنیاد پر نااہل معاشی قاتل ہے پاکستان کا، آج ناکام خارجہ پالیسی کہ نہ تو آپ پر امریکہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ پر چین اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان پہلے سے آپ کا دشمن ہے، افغانستان آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، ایران آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور تم دوسروں کو کرپٹ کہتے ہو۔ جب تم اقتدار میں آئے تو سعودی عرب نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو 2 ارب ڈالر دیے، امارات نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو 2 ارب ڈالر دیے۔ آج 2 سالوں میں وہ آپ سے ناراض، اور اس حد تک ناراض کہ اپنے پیسے پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسے کو تم کہیں اپنے پیٹ میں نہ ڈال دو، اس کو ضائع نہ کر دو۔ چین کے پیسے کو ضائع کیا، سعودی عرب اب اپنے پیسے کو ضائع دیکھ رہا ہے، اس نے آپ سے 2 ارب ڈالر واپس مانگ لی۔ امارات نے تم سے 2 ارب ڈالر واپس مانگ لیے ہیں۔ تم پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تم نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا ہے، تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے۔ اب کہاں ہیں تمہارے وہ این جی اوز جو کہتے تھے کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی؟ دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں، خون اور زہر کی نہریں بہ رہی ہیں۔ تم دنیا کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنی قوم کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنے پڑوسیوں کے نظر میں بھی
नाकाबिल एतमाद, तो फिर ये कौम कोई जानवरों की कौम नहीं है कि जिसके सामने आप जो चारा डालें और वो कबूल कर लें, और जिस तरह आप उनको हाँके वो हाँकते चले जाएं। ये इंसानों का मुल्क है, मुअज़्ज़ज़ शहरियों का मुल्क है, मुहतरम लोगों का मुल्क है, और मुहतरम कौम के ऊपर किसी जलील और रुस्वा इंसान को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। मुर्दाबाद। दुश्मन हुक्मरान, वतन दुश्मन हुक्मरान, मुल्क दुश्मन हुक्मरान, नाकाम हुक्मरान। आपकी हुकूमत में इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। बहुत से हमारे कायदीन ने आपके सामने ये बात कही। कहाँ है आपका लापता अफराद की बातें जो तुम किया करते थे? आज बलोच रो रहा है, आज सिंधी रो रहा है, आज पश्तून रो रहा है, और पंजाबी रो रहा है, कश्मीरी रो रहा है। कश्मीर को तुमने बेचा और कश्मीर के सौदागर बने। आज तुम कश्मीर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। क्या इख्तिदार में आने से पहले तुमने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला पेश नहीं किया था? मुझे बताया जाए कि सन 1948 और 49 की करारदादों में कश्मीर को तकसीम करने की कौन सी गुजारिश थी? हमने 70 साल तक कश्मीरियों से एक ही बात कही कि आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। आपकी हक खुद इरादियत ये आपका बैनुल अक़वामी मुसल्लमा हक है। लेकिन आज मोदी ने आकर, और मैं आपको बताऊं, मोदी के आने के लिए दुआएं इसने नहीं की थी। इमरान खान ने कहा था कि खुदा मोदी को कामयाब करे, जब वो कामयाब हो जाएगा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। मोदी का जो यार है, इंडिया का जो यार है, मोदी का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, तो मोदी को दुआएं देने वाले तुम, उसको इक़्तिदार में लाने के लिए मसले कश्मीर के हल की उम्मीदें वाबस्ता करने वाले तुम, और आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो। तुमने कश्मीर को बेचा है, तुमने कश्मीरियों के 70 साल कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। तुमने आज गिलगित में जाकर लोगों से कहा हम आपको पाकिस्तान का सूबा बनाएंगे, हम खुश होंगे कि, और हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं। लेकिन उनके बाकायदा हक खुद इरादियत की बुनियाद पर अपना फैसला खुद करने से पहले ये कह देना कि हम आपको पाकिस्तान का सूबा बनाएंगे। आप मुझे बताएं कि आपने मसले कश्मीर को ज़बा नहीं किया। इस तरीके से आप कश्मीर के मसले को हल कर रहे हैं। हमने उनकी लाशों पे सियासत की 70 साल। हमने वहां की माओ और बहनों की इज्जतों और उनके नामूस और इस्मत पे सियासत की। हमने उनके बच्चों के चेहरों से टपकते हुए खून पर सियासत की। वो मजलूम कश्मीरी आज किधर देखे, जिसको पाकिस्तान पर भरोसा था, जिसको पाकिस्तानी पर भरोसा था, तुमने 70 साल उनसे कुर्बानियां ले लेकर आज उसको तन्हा छोड़ दिया है। 85,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर का कश्मीर आज आएगा सिर्फ 5,000 किलोमीटर मुरब्बे की कश्मीर पे। ये तुम्हारी पॉलिसी है, ये हमारे लिए कौमों को जीत रहे हो, ये तुम पाकिस्तान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने फाटा का इंतजाम किया, अब फाटा वाले हक हैरान
کہ یا اللہ اب ہم پاکستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں بھی یا نہیں ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عجلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کس کے دباؤ پر ایسا ہو رہا تھا. میں بہت کچھ جانتا ہوں. میں خارجہ امور کا چیئرمین بھی رہا ہوں، میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، اندر کی بہت باتیں جانتا ہوں. میں تمہارے ارادوں کو جانتا ہوں، تمہارے عزائم کو جانتا ہوں. میں پوری دنیا کا قانون، کوئی پوری دنیا کا قانون بتا دے کہ کسی حکمران کے پاس اگر عوام کا مینڈیٹ ہو تو پھر اپنے ملک کی سرحد کو تبدیل کرنے کا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے. کیا یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرحد کو آگے پیچھے کرے، کسی کے لیے ملک چھوڑ دے، کسی سرحد کو طے کر دے؟ یہ کس نے حق دیا ہے؟ اور دنیا میں کوئی طاقتور قوم ہو وہاں پر بھی وہ اپنی سرحدات تبدیل نہیں کر سکتا. امریکہ بڑا طاقتور ملک ہے، وہ کر کے دکھائے ذرا میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیلی، وہ کر کے دکھائے کینیڈا کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیلی. نہیں کر سکتا. ہندوستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے عوام ہمیں ووٹ بھی دے دیں تب بھی ہم سرحد تبدیل نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر کشمیریوں کی جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ یہاں پر گلگت بلتستان کے جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ یہاں پر فاٹا کے جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں. اتنے بڑے حساس معاملات جب تک عوام کا اعتماد نہ ہو، جب تک عوام بھرپور طور پر اس حوالے سے مطالبہ نہ کرے. آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ انہوں نے پاکستان کو وہاں کھڑا کر دیا کہ جہاں اب پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے. تو آج اگر پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد پاکستان کی بقا ہے، اس کی بقا کا تحفظ ہے. ہم اس ملک کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس قسم کے نااہلوں سے نجات پائیں گے تو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوگا، ورنہ ان لوگوں کے حکمرانی میں پاکستان کا مستقبل غیر محفوظ ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ حکومت بھی ناجائز، اس کی داخلہ پالیسیاں بھی ناجائز، یہ انسانی حقوق کی بھی قاتل، یہ کشمیر کی بھی قاتل، یہ فاٹا کی بھی قاتل. اور آج ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں. آپ حضرات نے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کلک بولاڑے کا نام اور پختون قوم اگر خپل پلار نکپت پیژني، اگر غیرت پیژني، خپل پختو پیژني، او انشاءالله پښتانه یو که خدای کول دغه نعرہ تکبیر! قائد اشارہ کوا، قائد اشارہ کوا، لبیک 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 لبیک. مجمع محترم ورونو، پی ڈی ایم خپل بنیادی مقاصد و اعلان وکړ. جمہوری، سیاسی، انسانی حقوق په حواله او دا چې د آئین پاکستان اسلامی، وفاقی او جمہوری حیثیت به محفوظ وي او اسلامی دفاعت و تحفظ او په هغې باندې عمل درآمد به یقیني وي. دغه بنیاد باندې زموږ اتحاد خپله فیصله وکړي. مجمع محترم ورونو، دا ملک زمونږ ده. مونږ په دې ملک کې د چا غلامان نه یو. مونږ د فرنګي غلامي نه ده منلې، مونږ د امریکې غلامي نه ده منلې، مونږ د ګوډاګیانو غلامي هم قبلولو ته تیار نه یو.
हैं? हमने जिस सफर का आगाज किया है अब वो काफी तय हो चुका है, थोड़ा फासला बाकी है। इस्तिकामत के साथ इंशाअल्लाह हम अपने मंजिल को पाएंगे। इस मुल्क को पाकिस्तान बनाएंगे, हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे, इस्लामी और जमहूरी पाकिस्तान बनाएंगे, विफाकी पाकिस्तान बनाएंगे, पार्लिमानी पाकिस्तान बनाएंगे और 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को जो हुकूक दिए गए हैं, कोई मत सोचे कि हम सूबों को दिए हुए हुकूक पर कोई सौदा के लिए तैयार हो सकेंगे। हम एनएफसी अवार्ड पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम सूबों के हुकूक पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह हमने हमेशा आपकी जंग लड़ी है, सख्त हालात में लड़ी है, आज फिर मैदान में हैं और आज इस मैदान में आप सब हम एक सफ पे खड़े हैं। इस सफ को मजबूत बनाना है, इस सफ को आगे ले जाना है। तमाम सियासी पार्टियों के कारकुन, उनके कायदीन एक सफ होकर इंशाअल्लाह इस मंजिल को हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साथ ला रहा है मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। इस्लामाबाद को लॉकडाउन